الحمدللہ وحدہ ذاتا ولا شریک لہ صفاتا ولا ند لہ ولا ضد لہ حکما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کاملہ ایمان سمیت عطا فرمائی ہے، اور اس جمعۃ المبارک تک اور ہمیں اپنے گھر میں بلا کر اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ آج 21 نومبر 2025 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس آیت میں بلکہ اس صورت میں روز محشر کا کچھ نقشہ کھینچا گیا ہے، یعنی روز محشر کی جھلکوں میں سے ایک چھوٹی سی جھلک دے دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جس وقت ہلائی جائے گی زمین سخت ہلانا، یعنی زلزلہ آئے گا، زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، خارج کر دے گی زمین، یعنی باہر نکال پھینکے گی زمین اپنے تمام بوجھ، جو کچھ زمین کے اندر چیزیں ہیں، جتنی بھی معدنیات ہیں، جو بھی چیزیں زمین کے اندر ہیں، وہ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ سونے اور چاندی کے مٹی اور ریت کی طرح ڈھیر پڑے ہوں گے، یعنی ہیرے جواہرات سونے چاندی کے مٹی اور ریت کی طرح بے قدر و قیمت ڈھیروں کے ڈھیر پڑے ہوں گے، اور کوئی اس کو پوچھنے والا، لینے والا، اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جن معدنیات کی خاطر اس دنیا میں لالچ کرتے ہوئے حکومتیں، فوجیں، ملک دنیا میں لڑتے ہیں، جب یہ ڈھیروں کے ڈھیر سونے اور چاندی کے، ہیرے جواہرات کے دیکھیں گے تو حیران ہو کر کہنے والے کہہ اٹھیں گے کہ ہائے، اسی سونا چاندی اور اسی دولت کی خاطر ہم نے قتل کیے تھے۔ چور کہے گا کہ ہائے، اسی سونے چاندی اور دولت کی بدولت میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا، ہائے، اسی دولت کے لیے، اسی دولت کی وجہ سے میں نے رشتہ داروں اور لوگوں سے قطع تعلقی کی تھی، آج تو یہ بے قیمت پڑے ہیں۔ اعمال کام آئیں گے، مال کام نہیں آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جن لوگوں کو ناجائز قتل کر کے اپنا قتل چھپانے کے لیے زمین میں چھپا دیا جاتا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین انہیں اپنا بوجھ سمجھ کر باہر نکال کے رکھ دے گی اللہ رب العزت کے سامنے اور سب لوگوں کے سامنے جنہیں ناجائز طور پر قتل کر کے اپنا قتل چھپانے کے لیے زمین میں چھپا دیا گیا تھا، دریاؤں میں ڈال دیا گیا تھا، کہیں بھی چھپا دیا گیا تھا۔ پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس وقت گلا گھونٹ کر ماری ہوئی یا زندہ درگور کی ہوئی، جس طرح مشرکین کی عادت تھی بچیوں کو مارتے تھے، یا کسی دور میں لے لو، آج کے دور میں لے لو، زیادتیاں کر کے گلا گھونٹ کے مار دی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس وقت گلا گھونٹ کر ماری ہوئی یا زندہ زمین میں درگور کی ہوئی، سئلت، سوال کی جائے گی، اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کے بدلے میں، کس گناہ کیا گیا تھا۔ کفر کا زور ہو، دین دشمنوں کا زور ہو، یہود و نصارہ کا زور ہو، تو پوری قوم کے عقائد کو خراب کر کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری قوم کو عقیدہ چھین کر مردہ بنا دیا جائے۔ جب ایمان چلا گیا تو پھر مردہ ہی بن گیا۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ بھی سوال فرما سکتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
اس قوم کو کس جرم کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا، کس جرم کے بدلے میں عقیدہ توحید چھین لیا گیا تھا، کس جرم کے بدلے میں قسم قسم کے پروگرام بنا کر ختم نبوت کا عقیدہ چھین لیا گیا تھا، اور ان میں منافقت، کفر اور ارتداد بھر دیا گیا تھا۔ انسان حیران ہو جائے گا۔ وقال الانسان، اور کہے گا انسان، انتہائی گھبراہٹ اور حیرانگی کے عالم میں انسان بول اٹھے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو۔ قرآن کریم فرماتا ہے وقال الانسان ما لها، اور انسان بول اٹھے گا، یعنی بڑی گھبراہٹ اور انتہائی حیرانگی کی حالت میں بول اٹھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یعنی سارے کے سارے راز اس نے فاش کر دیے، جو کچھ خزانے زمین میں تھے، جو ناجائز طور پر قتل کر کے لاشیں چھپا دی گئی تھی، ان سب کو اس نے نکال کے باہر پھینک دیا، کچھ بھی اندر اپنے باقی نہیں رکھا۔ حیران ہو جائے گا۔ پھر اس کے آگے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بولے گی، باتیں کرے گی، بتلائے گی، گواہی دے گی، اپنی خبریں بتلا دے گی، تو اس وقت انسان کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ بڑا حیران ہو جائے گا کہ زمین بھی بولنے لگ گئی، زمین بھی باتیں کرنے لگ گئی، زمین بھی گواہی دینے لگ گئی، ہمارے خلاف بولنے لگ گئی۔ بڑا حیران ہو جائے گا انسان۔ زمین سب کچھ بتا دے گی۔ جس نے زمین پر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی زمین وہ بھی بتلا دے گی، جس نے زمین پر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی زمین وہ بھی بتلا دے گی۔ اگر اللہ رب العزت نے ایک ایک اینٹ سے پوچھ لیا یا ریت اور مٹی کے ایک ایک ذرے سے پوچھ لیا تو ایک ایک اینٹ اور مٹی اور ریت کا ایک ایک ذرہ بول اٹھے گا۔ در و دیوار، کھڑکیاں، یہ سب کچھ بول اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بتلا دے گا کہ فلاں آدمی نے یہاں پر فلاں برائی کی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین بول پڑے گی، خبریں بتائے گی، بولے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی، جہاد کیا تھا، نیکیاں کی تھی، اس نے زنا کیا تھا، چوری کی تھی، قتل کیے تھے، شراب پی تھی، جوا کھیلا تھا، ناجائز لاشوں کو چھپا دیا تھا۔ زمین بیان کر دے گی، ریکارڈ اس کے پاس موجود ہے۔ انسان حیران ہو جائے گا کہ آج زمین بول رہی ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی انسان جو حیران ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے، اس لیے زمین بول پڑی ہے، زمین نے یہ سب کچھ بتلا دیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن مختلف پارٹیوں کی شکل میں لوگ نکلیں گے۔ مثلا زانیوں کی پارٹی الگ ہے، شرابیوں کی پارٹی الگ ہے، قاتلوں، ڈاکو، لٹیروں، چوروں کی پارٹیاں الگ ہیں، ساری پارٹیاں الگ الگ ہو کر نکلیں گی۔ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں، یعنی اپنے اعمال کا رزلٹ دیکھ لیں، اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اعمال کیے تھے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا عمل کیا تھا تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برا عمل کیا ہے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرہ برابر بھی خیر والا، اچھائی والا، نیکی والا، یارہ ہو، تو وہ اس عمل کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس عمل کا اچھا رزلٹ دیکھ لے گا، اس عمل کا ثواب اور اچھا رزلٹ اس کو مل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس آدمی نے ایک ذرہ برابر بھی برائی والا عمل کیا ہوگا، برا عمل کیا ہوگا، یارہ ہو، تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی اس کا رزلٹ بھی دیکھ لے گا، برائی کا بدلہ جو سزا ہوگی اس سزا کو دیکھ لے گا۔ ہمیں استاد سے فرماتے تھے، پرانے استاد تھے حضرت مولانا شیخ محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ یہ ذرہ وہ ذرہ ہے جیسے سردیوں کو آپ دیکھتے ہیں کمرے میں بیٹھ کر کہ روشن دان ہوتا ہے،
बाहर से सूरज निकलता है तो रोशनदान अगर चौरास में है तो चौरास की सूरत में धूप की लंबाई अंदर आती है। जैसे आप टार्च के साथ रात को रोशनी करते हैं, लंबी लाइट जाती है, इसी तरह सूरज के निकलने से, बाहर से सूरज निकलता है, चौरास रोशनदान है तो उस रोशनदान से चौरास लंबाई की शक्ल में धूप नजर आती है, उसमें छोटे छोटे जर्रात नजर आते हैं। गुलैश में रोशनदान है तो गुलैश में वो लाइट जिस तरह टार्च की लंबी लाइट होती है, सूरज की लाइट नजर आती है। मुस्ततील में वो रोशनदान है तो मुस्ततील में धूप की लाइट लंबाई से अंदर आती है, उसमें छोटे छोटे जर्रात नजर आते हैं। देखें कभी, वही जर्रा मुराद है, यानी इस जर्रे के बराबर भी नेकी की है तो उसका सवाब भी मिलेगा, इस जर्रे के बराबर अगर बुराई की है तो इसका अजर भी मिलेगा इसको। ये भी आता है कि औरी के दाने के बराबर, औरी कलवंजी होती है छोटा सा दाना, उसको भी देख ले, उसके बराबर भी अमल किया होगा औरी के दाने के बराबर, तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी उसे दिखा देंगे, उसका नतीजा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दिखा देंगे। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे तन्हा नहीं छोड़ा है, उसको उसके अमाल का नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर दिखाएंगे। इसलिए इंसान ऐसे अमाल कर ले कि जिन अमाल की बदौलत अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर ले। हर वक्त हम नमाज देर से पढ़ते हैं, मेरे ख्याल है इसी पे बस करते हैं। अल्लाह ताला अपने अहकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए। अब सुन्नतें पढ़ लें ताकि वक्त पे नमाज खड़ी हो जाए।